اتنی غلط سوچ ہے یہ، جہنم میں جانا اتنا آسان ہے؟ وہ تو رونا چاہیے انسان کو کہ یا اللہ میں آگ نہیں برداشت کر سکتا، مجھے جہنم میں نہیں ڈالنا، مجھے تو بچا لے، مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے اور مجھے نیک کاموں کی توفیق دے دے۔ دیکھیں نیک کاموں کی توفیق بھی جب ہی ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیک کاموں کی طرف جائے، تو کہتے ہیں فَأَيْنَ التَّائِبُونَ النَّادِمُونَ أَيْنَ الْعَائِدُونَ الْخَائِفُونَ أَيْنَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ۔ کہاں ہے توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے، شرمندہ ہونے والے؟ کہاں ہے واپس لوٹنے والے، ڈرنے والے؟ کہاں ہے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یا رب ہم ہیں وہ، ہم تیری طرف لوٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کیا دعا سکھائی تھی اتحیات میں پڑھنے کے لیے؟ کیا سکھائی تھی؟ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہر روز اعتراف کرنا چاہیے۔ سید الاستغفار کس کس کو آتا ہے زبانی؟ یہ ضرور زبانی یاد کر لیں، صبح اور شام پڑھا کر۔ جو شخص صبح پڑھے اور دن میں اس کی ڈیتھ ہو جائے وہ جنت میں جائے، اور جو شخص شام کو پڑھے اور رات کو اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ تو آپ صبح اور شام کی دعاؤں میں اس کو لازم پڑھیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اگلا باب وجوب التوبہ، توبہ کا واجب ہونا، یعنی یہ نہیں کہ ہماری چوائس ہے، نہیں، توبہ واجب ہے، لازم ہے۔ التوبۃ ہی الرجوع اما یکرہہ اللہ ظاہرا و باطنا الی ما یحبہ ظاہرا و باطنا۔ توبہ یہ ایسی چیز سے رجوع کرنا ہے جس کو اللہ ظاہر اور باطن میں ناپسند کرتا ہے، یعنی وہ ہمارے ظاہری اعمال میں ہو یا دل میں چھپی ہوئی، جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان چیزوں سے توبہ کرنا ہوتا ہے، واپس لوٹنا ہوتا ہے۔ ایسی چیز کی طرف پلٹ جانا جس کو وہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پسند کرتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ کیا ہے توبہ؟ اللہ کی ناپسندیدہ چیز سے واپس آ کر اس کی پسندیدہ چیز کی طرف لوٹ آنا، اس پہ جمنا۔ اور توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا۔ کہا جاتا ہے جو اللہ سے شرم کرتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے مخالفتوں سے واپس لوٹ گیا، وہی توبہ کرنے والا ہے۔ کون ہے توبہ کرنے والا؟ کون ہے تائب؟ اللہ سے شرم کرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے واپس آ گیا، یہ ہے اصل میں توبہ کرنے والا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے توبہ کے لیے؟ شرمندہ بھی ہونا، یا اللہ کہ نہیں کر دے، تو ہماری اصلاح کر دے، ہمیں ٹھیک کر دے۔ اور توبہ ہر مسلمان پر کتاب یعنی قرآن مجید، سنت یعنی حدیث اور اجماع کے دلائل سے فرض عین ہے، یعنی توبہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ کامیابی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، کھری توبہ۔ تو ان دونوں آیتوں میں تمام مومنوں کے لیے توبہ کرنے کا واضح حکم ہے، اور یہ توبہ کے وجوب پر دلیل ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ کرو، تو جس میں اللہ کا حکم ہو وہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ توبہ صرف نافرمانوں اور نیکیاں اور گناہ ملے جلے کرنے والوں کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اس کا حکم دیا، یعنی توبہ صرف اس کے لیے نہیں جو صرف گناہ کرے، توبہ صرف اس کے لیے نہیں جو گناہ بھی کرے نیکی بھی کرے، بلکہ توبہ اس کے لیے بھی ہے جو صرف نیکیاں کرے۔ اور وہ چیز جو توبہ کے واجب ہونے پر مزید دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، یہی لوگ ہیں جو توبہ نہ کرنے والے۔ کون ہیں؟ کس پہ ظلم کر رہے ہیں وہ؟ اپنے جان پہ۔ یہاں سے اس نے بندوں کو دو قسموں میں بانٹ دیا، توبہ کرنے والا اور ظالم۔ ایک کون ہے؟ تائب، اور ایک ہے ظالم۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ دراصل کون ہے؟ ظالم۔ جب ظلم حرام ہے تو توبہ واجب ٹھہری۔ ظلم کرنا کیا ہے؟ حرام، چاہے اپنے اوپر کرے وہ بھی حرام ہے، تو توبہ کرنا پھر لازم ہے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ،
اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے، بس آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی حضور توبہ کرو، بے شک میں اس کی طرف ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو ابن قدامہ نے کہا توبہ کے واجب ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، توبہ کے واجب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے ہر بندے کے لیے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کیا کہا ہے؟ توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہر بندے کے لیے، اور یہ پہلوں اور پچھلوں سب پر واجب ہے۔ اور قرطبی نے کہا امت میں توبہ کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اور بے شک یہ فرض متعین یعنی فرض عین لازم بات ہے، کوئی چھٹکارا نہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ اللہ کی تم پہ رحمت ہے کہ اس نے توبہ کو لازمی فرض کر دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ تم سے درگزر کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے۔ بس اللہ عز و جل ہم سے، ہماری اطاعت سے اور ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم چاہے جتنا مرضی تھکیں اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ عبادت کر کے اللہ پہ احسان جتا رہا ہے تو کیا واقعی احسان ہے؟ کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کس کو فائدہ ہے؟ خود ہمیں فائدہ ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچ۔ جب قربانی ہوتی ہے نا، اللہ یہ دیکھتے کہ کس دل سے قربانی کر رہے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ فرض ہے قربانی، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، واجب ہے، اور یہ کہ کیا اتنا گولڈ ہو تو پھر قربانی ہو؟ ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی۔ قربانی تو قرب کے لیے ہوتی، اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ یہ تو اللہ سے محبت کا اظہار ہوتی ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے لیے قربانی کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو پیار سے جب بات کرتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ میں قربان جاؤں، کہتی ہے نا۔ کیوں؟ بچے کو کیا فائدہ ہوگا اگر ماں قربان ہو گئی؟ یہ محبت کا اظہار ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محبت کا اظہار ہے۔ تو محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ نماز پڑھ کے، قربانی کر کے، اللہ کی خاطر کوئی کام کر کے۔ تو قربانی جب ہم کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی خاطر اپنا جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹا قربان کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے تھے، تیار ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے۔ اچھا، آپ نے بھی شاید آپ کو بچپن کا یاد ہوگا کہ جب ہم بچے تھے نا اسکول میں، اس وقت جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنی چیزوں کی بڑی بہت تھی، کوئی مانگے تو دیتے نہیں، کوئی ربڑ مانگ لے، کوئی پینسل مانگ لے، کوئی کچھ، تو کہتے کیوں، میں کیوں، اپنی لو۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے نا، ایسے کر رہے تھے، بہن بھائی کر رہے ہوتے ہیں ویسے۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے اسکول میں بچے کو کوئی مانگتا تھا تو کہتے دو، تو کہتے نہیں، تو کہتے میں تو تمہارا دل دیکھا تھا، تمہارا دل کیسا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ وہ دل دیکھا جاتا ہے کہ تمہارا دل میں کیا ہے۔ یہ جو اوپر کام وغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو ظاہری باتیں ہیں، اصل میں تو دیکھا جاتا ہے کہ دل کیسا تھا، دل میں کیا تھا۔ جانور قربان کرے، دل کی حالت کیا تھی، تو اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ ریسیپیز ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس عید پہ کیا پکانا ہے اور کتنا پکانا ہے اور کیسے پکانا ہے، اور فریج اور فریزر کی برکت سے اب گوشت بھی اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ فبادر اخی بالتوبۃ الصادقۃ، تو اے بھائی سچی توبہ کی طرف جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ وجدد التوبۃ، اور توبہ کی تجدید کرو، جلدی کرو اور تجدید کرو۔ فی کل یوم، ہر روز کرنے کی ضرورت ہے یہ۔ وفی کل وقت، ہر وقت، یعنی کثرت سے دل میں انسان استغفار کرتا رہے، ادھر غلطی نہ ہو ادھر توبہ کر لے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو بہت غلطی کر دی، یہ تو ٹھیک نہیں کیا۔ جب ضمیر ملامت کرے کسی چیز پر تو ساتھ ہی توبہ کر لے، کیونکہ اندر ایک بتانے والا اللہ نے رکھا ہوا جو ہمیں بتاتا ہے غلط کیا ہے تم نے۔ اور اکثر جب ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے اس وقت تو ضرور بتاتا ہے کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات ایک بات ہوتی ہے پہنچا دے، پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ کبھی کلمہ خیر کی طرف لے جاتا، بڑے بڑے فاصلے طے کروا دیتا، اور کبھی کلمہ شر، بڑے بڑے نقصان کروا دیتا۔ دل میں کھٹکے نہ کوئی چیز، دل خراب ہونے لگے، تو دل خراب ہونے کا علاج کیا ہے؟ توبہ، استغفار شروع کر دے، اور ہر وقت نئی توبہ کرو۔
کیونکہ اپنے گناہ سے رجوع کرنے والا اور اس پر نادم ہونے والا اصرار کرنے والا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ گناہ کرے پھر بھی توبہ کر لو۔ نیکسٹ ہے ابھی توبہ کیجئے۔ اے میرے پیارے بھائی، توبہ فوراً واجب ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کو مؤخر کرنا، ٹالنا ایک اور گناہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حج کریں گے تو توبہ کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے جاب چھوڑیں گے تو توبہ کر لیں گے۔ ٹالے نہیں، دیر نہیں کریں۔ جو توبہ کو محتاج ہے، اور یہ ٹالنے والا جو کہتا ہے نا کہ کل توبہ کروں گا، کیا اسے پتا ہے کہ وہ کل تک زندہ رہے گا؟ بلکہ کیا اسے پتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے بھی اٹھ سکے گا؟ کیونکہ موت اچانک بغیر اسباب کے اور بغیر ابتدائی علامات کے بھی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو کوئی بیمار ہو کے مرتا ہے، بعض اوقات بیماری بھی نہیں آتی، وہ مر جاتا ہے۔ ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک دل کی حرکت کے بند ہو جانے کی وجہ سے مر گئے۔ اب دیکھیے کہ ہمارا دل اگر چند سیکنڈ تک بند ہو جائے، کام نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمارے جسم کا یہ وہ آرگن ہے جو کسی بھی وقت کام کرنا نہیں چھوڑتا، ہر وقت کام کرتا ہے، پیدائش سے موت تک کام کرتا ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بند ہو جاؤ تو بند ہو جاتا ہے۔ ہم نے کتنے لوگ دیکھے جو اچانک حرکت قلب کے بند ہو جانے سے مر گئے، یا دلدوز حادثات کے سبب، یا ایسے اسباب کی وجہ سے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پتہ ہی نہیں ڈاکٹرز کو کہ کیوں ڈیتھ ہوئی، پوسٹ مارٹم بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے، کل کے دن کہاں ہو اور کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے، اس کی موت کہاں لکھی، اس نے دفن کہاں، اللہ کو پتا ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ہے جو بخشش کو واجب کرتی ہو، اور اسی میں سے توبہ ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کی جانب سے بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کے دوڑو، مقابلے میں دوڑو، آگے نکلو۔ کس کی طرف؟ جلدی کرو، بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے وہ، دنیا میں کسی کو اتنا بڑا پلاٹ مل سکتا ہے؟ کوئی اتنا بڑا گھر بنا سکتا ہے؟ صرف زمین نہیں، کیا فرمایا؟ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین برابر ہے، کتنی بڑی جنت ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ نہ دیکھو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا تو میں کیا کروں، بلکہ کیا کروں؟ میں پہلے کر لوں، پہلے میں نیکی کا کام کر لوں۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پوچھتے رہتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ پہلے ہم یونیورسٹی مکمل کریں یا پہلے ہم یہ تعلیم القرآن کورس کریں، پہلے ہم یہ کریں یا پہلے وہ کریں۔ تو انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ پہلے کرنے والی چیز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، تو ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ 18 سال کی بجائے 25 سال میں قرآن پڑھیں؟ ہم کیوں نہ 18 سال میں پڑھ لیں، اور باقی تعلیم تو پہلے بھی اتنے سال پڑھی، آگے بھی پڑھتے رہیں گے، پہلے اس کو تو پڑھ لیں تاکہ باقی سال جو ہے وہ اس کے مطابق گزرے، تو آخرت کے اعتبار سے تو زیادہ فائدے کی ہو جائیں گے نا، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی پسند کے کام کون سے ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں، انسان میں غلطی ہو جاتی یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے، اور اس پر اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور انہیں پتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں، غلطی کر کے پھر الٹا بہانے کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، مانتے نہیں اپنی غلطی کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے۔ فَيَا أَخِي الْحَبِيبِ تُبِ الْآنَ قَبْلَ أَن تَتَرَاكَمَ الظُّلْمَةُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے پیارے بھائی ابھی توبہ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے دل پر سیاہی کی کئی تہیں چڑھ جائیں تو تم نافرمانی سے کنارہ کشی کی طاقت نہ رکھ سکو۔ یعنی جب بہت دن گناہ کے کام کرو گے نا، عادت پڑ جائے گی گناہ کرنے، پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھو کہ جو لوگ شرابی یعنی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، تو ایڈکشن پہلے دن تو نہیں نہ ہوتی،
थोड़ी सी शराब पीने को क्यों मना किया गया है? क्योंकि फिर इंसान थोड़ी थोड़ी करता करता उसका आदी हो जाए, और फिर एक दिन वो आएगा कि छोड़ नहीं सके। गुनाह भी ऐसे ही होते हैं, हम कहते हैं थोड़ा सा ही है ना, छोटा सा ही है, तो मजाक है, ये तो ऐसे ही दिल लगी है, ये तो ऐसे ही आई वाज जस्ट जोकिंग। नहीं, वो जोक से शुरू होता है और बहुत दूर तक इंसान चला जाता है। अभी तौबा करो, इससे पहले कि मर्ज या मौत हमला कर दे, फिर तुम तौबा की मोहलत ही ना पाओ। अभी तौबा करो, इससे पहले कि तुम्हारे पास मलकुल मौत आए, फिर तुम कहो क़ाल रब्बिरजि, ऐ मेरे रब मुझे वापस लौटा। तो तुमसे कहा जाए कल्ला, हरगिज नहीं, अब वापसी। तो मैं आपको 1 मिनट खामोशी का देती हूँ, बिल्कुल चुप होके दिल में अपने गुनाहों को सोचें, अपने रब से माफी मांगे, गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होके रब से तौबा करें। अल्लाह सब हम सबको माफ। अक्सर ऐसे किया, सब काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए खामोशी से दिल ही दिल में अपने रब को पुकार के माफी मांग। इससे आपकी बड़ी अच्छी कैफियत होगी, आपके ऊपर से एक बोझ उठे। क्योंकि हम बाज़ औक़ात कहते हैं पता नहीं क्या क्या करते रहते, पता नहीं मुंह से क्या निकाल रहे, अस्तग़फिरुल्लाह, ये क्या अस्तग़फिरुल्लाह, ये एक और गलती कर रहे हैं। इसलिए हमें जब हम वाकई इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, संजीदा तवज्जो के साथ, सबसे अलग होके हट के सारी बातें छोड़ के अपने रब से बात कर और अपने रब से माफी मांग कि वो हमें नेकियों की तौफीक। फ़ज़ाइल तौबा, तौबा की फजीलत कि फायदा क्या है? हकीकत में तौबा दीन इस्लाम है और ईमान की मंजिलें हैं, और इंसान अपनी जिंदगी के तमाम मरहलों में इससे बेनियाज नहीं हो सकता। बस खुश नसीब है वो जिसने अल्लाह और दारे आखिरत की तरफ सफर करने में इसको लाजिम कर लिया है, और बदबख्त है वो जिसने इसको छोड़ दिया है और पसे पुश डाल दिया है, जो इसको भूला हुआ है, जो सोचता ही नहीं कि वो गलत कर रहा है। और तौबा के फजाइल बहुत ज्यादा हैं, उनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मोहब्बत के हुसूल का सबब है, यानी तौबा करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। यकीनन अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो बहुत तौबा करने वाले हैं, और उनसे मोहब्बत करता है जो बहुत पाक रहने वाले हैं, साफ सुथरे, गुनाहों से भी पाक करते हैं अपने आप को और नजास्तों से भी पाक करते हैं। नंबर 2, ये निजात का सबब है। अल्लाह ताला ने फरमाया और तौबा करो अल्लाह की तरफ सब के सब, ऐ मोमिनो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नंबर 3, ये बंदे के आमाल के कबूल करने और उसके गुनाहों से दरगुजर करने का सबब है। अल्लाह ताला ने फरमाया और वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता। आप देखें कि नेक अमाल की कबूलियत में रुकावट बनते हैं गुनाह, तो गुनाह हटेंगे तो अमाल कबूल हो जाएंगे, तो इसलिए भी तौबा करना जरूरी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया और जिसने तौबा की और नेक अमल किया तो यकीनन वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, सच्चा रुजू, यानी तौबा के साथ फिर वो नेक काम भी शुरू कर देता है जो उसकी तौबा को सस्टेन करते नहीं, जमा के रखते हैं, यानी उसकी तौबा कबूल की जाती है। नंबर 4, ये जन्नत में दाखिल होने और आग से निजात का सबब है। फिर इनके बाद ऐसे नाखल्फ उनकी जगह आए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, तो वो अनकरीब गुमराही को मिलेंगे। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किया तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर कुछ जुल्म ना किया जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी की नमाजें रह गई हैं या किसी ने और गलत काम कर लिए हैं, फिर वो तौबा करे तो उसके लिए भी जन्नत के दरवाजे खुले। नंबर 5, ये बख्शिश और रहमत का सबब है। किसका सबब है? बख्शिश और रहमत का। इस खुशखबरी को महसूस करें। क्या खुशखबरी है? तौबा करने का फायदा क्या है? जी हाँ, गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे, ठीक है ना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो, इतना साफ सुथरा हो जाता है, इस कदर साफ सुथरा हो जाता है। नंबर 7, अन्नहा सबबुन लिकुल्लि खैर, कि ये सबब है हर भलाई का, सब नेकियां यहाँ से फूटती हैं। क़ाल तआला फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम, फिर अगर तुम तौबा कर लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया बस अगर तुम तौबा करो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फ़इन यतूबू यकु खैरुल लहुम, फिर अगर वो तौबा कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा। नंबर 8,
یہ ایمان اور اجر عظیم کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ تو توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ اجر عظیم۔ نمبر 9، یہ آسمان سے برکتوں کے نزول اور قوت کو بڑھانے کا سبب ہے۔ توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ برکتیں نازل ہوتی ہیں اور قوت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے میری قوم، یعنی حضرت ہود کی زبانی، اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگ لو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی کسی بھی قوم کی قوت جو ہے وہ توبہ کرنے سے بڑھتی ہے، اللہ سے معافی مانگنے سے۔ آج مسلمان کیوں کمزور ہیں؟ کیونکہ غلطیاں کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، بس تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ نمبر 10، توبہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا سبب ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ہم توبہ کریں اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں کس کے لیے؟ شاباش، توبہ کرنے والوں کے۔ تو اگر ہم توبہ کریں گے تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ بس توبہ کرنے والا وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے۔ نمبر 12، توبہ کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس شخص پر خوش ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے جس وقت وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے تمہارے اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری پر ہو تو وہ سواری اس سے بھاگ نکلی جبکہ اس پر اس کا کھانا اور پانی تھا، تو وہ اس سے مایوس ہو گیا، پھر وہ ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا ہے تو وہ اسی حالت میں کیا دیکھتا کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور اس نے اس کی لگام کو تھام لیا، پھر خوشی کی شدت میں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی الٹا بول گیا۔ اس نے خوشی کی شدت میں غلطی کی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے منہ سے الٹا لفظ نکل جاتا ہے جب ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ آپ کی کبھی کوئی چیز گم ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی؟ اور جب وہ مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں نا، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اپنا راستہ گم کر کے واپس سیدھی پٹڑی پہ چڑھتا ہے، شیطان کا راستہ چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ آتا ہے، صراط مستقیم پر آتا ہے۔ نمبر 13، اس طرح توبہ دل کے نور اور اس کو چمکانے کا سبب ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک چارٹ بنا کے توبہ کے 13 فائدے الگ الگ ایک لائن میں لکھ کے، یعنی یہ سارا کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف مین پوائنٹس اور کہیں لگا لیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یاد دہانی ہوگی کتنے فائدے ہیں توبہ کے، تو چلتے پھرتے بھی استغفار کریں گے اور دل سے بھی اکیلے بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ اس سے ہٹ جائے، بخشش مانگ لے اور توبہ کر لے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ نقطے غالب آ جاتے ہیں، پورا کور کر لیتے ہیں۔ اور یہ وہ ہے زنگ جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو برے اعمال انسان کے دل کو میلا کر دیتے ہیں، جیسے شیشے پہ زنگ لگ جائے تو شکل نظر آتی ہے، ایسے ہی دل پہ بھی زنگ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اپنے گناہ ہی نظر نہیں آتے، انسان کو نیکی کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کچھ نظر نہیں آتا کیا کرنا چاہیے، انڈیسائسو ہوتا ہے، کنفیوزڈ ہوتا ہے۔ تو دل کا آئینہ صاف رہنا چاہیے۔ کیسے صاف ہوگا؟ توبہ سے، اندر کو چمکاتے رہے توبہ کر کر کے۔ تو اے میرے پیارے بھائی، ہر عقل مند کو لائق ہے
کہ وہ اس چیز کی طرف جلدی کرے جس کی یہ فضیلت ہے اور جس کا یہ پھل ہے۔ میرے بھائی، اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ بھیجو جس سے امید وابستہ کی گئی ہو، موت سے پہلے پہلے اور زبانوں کے رک جانے سے پہلے پہلے توبہ میں پہل کر لو، نفسوں کے بند ہو جانے سے پہلے پہلے، کیونکہ یہ ذخیرہ اور غنیمت ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے اور نیکی کرنے والے کے لیے۔ نیکی کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ذخیرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتاب ساری تو اتنے گھنٹے میں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن الحمدللہ یہ کتاب میں نے کئی دفعہ پڑھائی ہے۔ نیٹ پر جو ایپ ہے قرآن فار آل اور قرآن ان ہینڈ، ان ایپس میں اس کے سارے لیکچرز موجود ہیں۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ باقی کتاب آپ ایک ایک چیپٹر کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر لیں، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اب کیا ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ گھر میں ہو تو کوئی بھی اٹھا کے پڑھے گا نا، اور اس کو بھی توبہ کی توفیق ہوگی، اس کو بھی توبہ کی امپورٹنس پتہ چلے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ بھی بڑے فائدے ہیں، بارشیں برستی ہیں، بیٹوں کا وعدہ ہے، باغوں کا وعدہ ہے، رزق روزی کا، تو بہت سی خیر اور بھلائی کس سے آتی ہے؟ توبہ کرنے سے آتی۔ لہٰذا کرتے رہیں، اس حال میں جائیں اللہ کے پاس کہ صاف ستھرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔